اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله. آپ کی تعداد اتنی کم بھی نہیں ہے اور آج کی رات اتنی غیر اہم بھی نہیں ہے کہ آپ کی صلوات کی آواز اتنی دھیمی ہو جیسے کسی تھکے ہوئے مجمع سے آواز آ رہی ہو. ذرا اونچی آواز سے صلوات میں چلو. پتہ ہے نا کہ آج کیسی رات ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر آخر تک تمام راتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور آج کی رات کو دوسری طرف، تو یہ رات تمام عالم ہستی کی راتوں پر بھاری رات ہے، جو یہ علی کی ولایت کے اعلان کی رات ہے. اور چونکہ علی سے منسوب رات ہے تو اس لیے علی جتنے عظیم ہیں یہ رات بھی اتنی عظیم ہے. اس لیے اس رات میں ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ جشن کی رات ہے، یہ خوشی کی رات ہے، یہ لذتوں کی رات ہے. اور کل کا دن اگر تمام اسلامی عیدوں کے جتنے بھی ایام ہیں، چاہے عید الفطر ہو، چاہے عید الاضحیٰ ہو، چاہے کوئی اور عید ہو، اگر تمام اعیاد کو ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف عید غدیر کو رکھا جائے تو عید غدیر کے مقابلے میں کوئی عید کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی قربانی کی قبولیت کی خوشی کا دن ہے، اور عید الفطر روزوں کے رکھنے کے انعام کے طور پر خوشی کا دن ہے. لیکن یہ یاد رکھیے اگر علی کی ولایت نہ ہو تو نہ ابراہیم کی قربانی کسی کام کی اور نہ ہی وہ روزے کسی کام کے. اس لیے اگر ان ایام کی قدر و قیمت کو جانچنا چاہیں
تو دیکھیں گے یہ ایام اور یہ راتیں کس ہستی سے منسوب ایام اور راتیں ہیں۔ میں امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اور ساتھ میں غالباً یہ حدیث جو دوسری حدیث ہے یہ خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے منسوب حدیث ہے۔ دونوں حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دن کیسا دن ہے۔ پہلی حدیث امام رضا علیہ السلام کے والے سے۔ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ولایت علی کیا ہے، تو فرمایا دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دعوت دی، مخلوقات کو دعوت دی اور کہا قبول کر لو، قبول کرو گے تو نجات یافتہ ہو، اور قبول نہیں کرو گے تو راندے درگاہ ہو۔ پہلی دعوت وہاں پر تھی جہاں پر تمام مخلوقات، جن و انس تو نہیں، جن اور فرشتے ملائکہ سب کو اللہ نے دعوت دی، آؤ اور آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ جس نے سجدہ کیا نجات پا گیا، جس نے یہ پوچھا کہ میں انسان کے سامنے سجدہ کروں وہ راندے درگاہ ہوا، اس لیے کہ سجدہ مقصود نہیں تھا، اطاعت مقصود تھا۔ سجدہ ہو نہ ہو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر اللہ کی مانی جائے یا نہ مانی جائے، یہاں پر پھر اللہ کے جلال اور جبروت کو چیلنج ہے کہ میں نہ مانوں اللہ کی بات۔ اسی جس نے اللہ کی اطاعت میں انسان کے سامنے سجدہ نہیں کیا وہ راندے درگاہ ہوا، چاہے کوئی بھی ہے۔ اور دوسری دعوت وہاں تھی جہاں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کی دعوت رسول نے اللہ کے حکم سے دی، جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول جو آپ کو کہا گیا ہے اس کا اعلان کر دیجیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، ذرا دیکھیے یہ کسی مجھ اور آپ جیسے انسان کا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا جملہ ہے جو خالق کائنات اور خالق عالم ہے، اس اللہ کا جملہ۔ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اس سے مشابہ کوئی جملہ آپ کو قرآن میں نہیں ملتا کہ اس طرح سے چیلنجیبل ہو کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ یعنی ایک طرف یہ عمل ہے اور دوسری طرف پوری رسالت کی زحمت ہے، 23 سال کی زحمت، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کا دین توحید کے دائرے میں داخل ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ماضی کے سارے اعمال زیرو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری ادا ہی نہیں کی۔ اس سے آگے ایک اور جملہ ہے اور وہ بڑا عجیب ہے، اللہ کا جملہ ہے اور اپنے رسول سے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ جو آپ کے دل میں خوف ہے کہ رد عمل جو آئے گا اس کا کیا کیا جائے، مطمئن رہیے اللہ آپ کا محافظ ہے۔ یہ رد عمل کس چیز کا ہے؟ نماز کہا گیا، کسی نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ روزہ رکھا گیا، کہا گیا روزہ رکھو، کسی نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شراب سے روکا گیا، کسی نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جہاد کا حکم ملا، کسی نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم ملا، کسی نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔
ایسا رد عمل جس کا نبی کو خوف ہو، یعنی کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جو عرب جاہلیت کی کوکھ میں پلے ہوئے پہلے عرصے کے ان مسلمانوں پر اتنا گرا ہو کہ وہ رد عمل دیں، اور اس رد عمل کا خوف اللہ کے رسول کو ہو۔ لہذا فرمایا کہ اعلان کر دو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا ناس انسانوں سے، یہ نہیں کہا مؤمنوں سے، یہ نہیں کہا مسلمانوں سے، چونکہ مؤمنوں سے اللہ کے رسول کو کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہے اس مؤمن، اس مسلمان سے اللہ کے رسول کو کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کس سے ہے؟ ان انسانوں سے جن کو انسان تو کہا جاتا ہے لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح سے داخل نہیں ہوا، ایمان کے اعضاء و جوارح سے ایمان کا اظہار ابھی نہیں ہو رہا، ان سے خوف ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ حکیم ہے، چونکہ حکیم ہے اس لیے اللہ اگر ایک لفظ استعمال کرتا ہے تو اس لفظ کے پیچھے موجود معانی کو سامنے رکھ کر اسی لفظ کا استعمال کرتا ہے جو یہاں پر موضوع ہے، ورنہ اگر اس سے بہتر لفظ ہوتا تو استعمال کرتا۔ اللہ کہہ سکتا تھا مسلمانوں سے آپ کو کوئی خوف نہیں آئے، کہہ سکتا تھا یہ صاحب ایمان لوگ ہیں ان سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ناس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ابھی ناس کے مرحلے میں ہیں، اسلام اور مومن کے مرحلے میں نہیں آئے، لوگوں سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس دعوت کے نتیجے میں جن لوگوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ اسی طرح سے کامیاب ہوئے جس طرح سے آدم کے سامنے سجدہ کے حکم کو قبول کرنے والے اللہ کے بندے ٹھہرے، اور یہ جنہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا اسی طرح سے راندے درگاہ ہوئے جس طرح سے ابلیس خدا کی بارگاہ سے راندے درگاہ ہوا۔ اور دوسری حدیث غالباً خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے اور امام صادق علیہ السلام سے غالباً ہے، میرے ذہن میں اس کا جو اس کی سند ہے وہ نہیں ہے، دیکھ لوں گا۔ جب پوچھا گیا کہ علی کیسے انبیاء پر افضل ہیں، انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ علی وہ ہے جس کی ولایت کو قبول کرنے کے نتیجے میں انبیاء کو نبوت ملی ہے، جس کی ولایت کو اگر کوئی قبول نہ کرے تو وہ اس منصب کا اہل ہی نہیں ہو سکتا اور اس کو نبوت کا منصب ہی نہیں مل سکتا۔ لہذا آج کی رات اس علی کی ولایت سے منسوب رات ہے۔ صلوات دیجیے میں محمد وآل محمد۔ یہ رات اور یہ دن میں چند باتیں ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہ رات صرف ایک اس طرح کی محفل منعقد کر کے اٹھنے کی رات نہیں ہے، یہ رات شکر نعمت کی رات ہے، اتنی عظیم نعمت علی کی ولایت جیسی نعمت۔ کوئی شخص گیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ میں، عراق سے اٹھ کر گیا تھا، پریشان حال تھا، امام سے ملا، کافی دیر بیٹھا، استفادہ کیا، جب اٹھنے لگا تو اس کے چہرے کی کیفیت دگرگون تھی۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، میں غربت کی چکی تلے پسا ہوا ہوں۔ امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا نہیں، مجھے جہاں تک علم ہے تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو۔ جب یہ کہا تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا یا ابن رسول اللہ اب آپ ظاہر ہے حکیمانہ باتیں کرتے ہیں تو مجھے اس کا مطلب بھی سمجھا دیجیے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے، آپ نے یہ کہا کہ تم دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہو۔
فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ ہم پوری دنیا کی دولت تمہیں دیتے ہیں، علی کی ولایت چھوڑ دو، علی کی ولایت چھوڑ کر دنیا کی ساری دولت دو گے؟ چند لمحوں کے لیے اس نے سوچا، فوراً جواب نہیں دیا، کیونکہ عاقل انسان کسی بھی بات کا بغیر سوچے سمجھے فوراً جواب نہیں دیتا، سوچتا ہے اور اس کے بعد جواب دیتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچ لیا ہے، میں نے دیکھا کہ اگر علی کی ولایت ملتی ہے تو اس کے مقابلے میں مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن اگر علی کی ولایت چھنتی ہے تو پھر ساری کائنات مل جائے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ پھر تم سے زیادہ امیر انسان دنیا میں کوئی ہے جس کو اللہ نے علی کی ولایت کی دولت عطا کیا؟ یہ ولایت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب آپ علی کا نام سنتے ہیں، اگر آپ کی روح میں سکون، آپ کے باطن میں لذت، آپ کے دل میں خوشی اور سرور کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے آباء و اجداد کو دعا دے کہ انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے آپ کو خلق کیا ہے اور پیدا کیا ہے۔ کیونکہ علی کی محبت خود، علی کی ولایت کا اقرار خود دلیل ہے آپ کے ضمیر کی پاکیزگی کی، آپ کے وجود کی پاکیزگی کی، آپ کی ہستی کے پاکیزہ ہونے کی۔ وہ ہستی ہے یہ، اور رات ان سے منسوب ہے، اس لیے ایسی رات کیا کرنا چاہیے؟ صرف چند جلسوں میں جائیں، اجتماعات میں جائیں، کچھ دیر فضائل سنیں، اس کے بعد گھر جا کے سو جائیں، نہیں۔ آپ دیکھیے غدیر کے دن کی اہمیت کتنی ہے، غدیر کے دن کی اہمیت عجیب ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد خود افطار کرتا ہے، اور غدیر کے دن افطار پر یا دوپہر ہی سے ہی خود وہ روزہ دار ہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، تو غدیر کا دن ایسا دن ہے جس کی ظرفیت، جس کا برتن اتنا عظیم ہے کہ اس ایک دن صرف ایک انسان کو کھانا کھلانے کا ثواب تمام انبیاء کو کھانا کھلانے کے مترادف ہے۔ ایک انسان، چاہے آپ کھانا کھلائیں یا افطار کروائیں، افطار کا ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی مزید ثواب ہے، لیکن اگر آپ ایک انسان کو غدیر کے دن کھانا کھلاتے ہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اگر آپ نے 10 انسانوں کو کھانا کھلایا، اگر آپ نے 20 انسانوں کو کھانا کھلایا، وجہ کیا ہے کہ اتنی عظمت اس دن کی؟ علی ابن ابی طالب۔ وجہ ولایت علی کے مقام کو بیان کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس دن 10 انسانوں کو کھانا کھلایا تو آپ سوچئے آپ نے کتنے انبیاء کو کھانا کھلایا ہے، کتنے انبیاء کو آپ نے یہ سہولت پہنچائی ہے اور اس کا ثواب آپ نے حاصل کیا ہے۔ وجہ علی کی ولایت، وجہ علی سے آپ کے دل کی وابستگی۔ جو علی کا نام ہے، علی کا نام، خود اس علی کے نام میں ایک ایسی لذت ہے، ایک ایسا تحرک ہے، ایک ایسی بجلی ہے، ایک ایسا کرنٹ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ انسان علی مولا کا نام سنے اس کے اندر تبدیلی نہ آئے، ممکن نہیں آئے۔ علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا، جی بول کے دل کھول کے مل کے مرنا رہے حیدری، ستر صلوات، میں عام طور پر اس کا عادی نہیں ہوں لیکن ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں ذرا آپ کے طبیعت میں ایک چینج لانے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی لاہور میں اور منہاج القرآن کے مرکز پر حملہ ہوا، کوئی 12-13 افراد وہاں پر شہید ہوئے۔
ان افراد کا چہلم تھا. چہلم کہاں پر؟ وہی منہاج کے سامنے اس گراؤنڈ میں، بہت بڑا گراؤنڈ ہے. لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، ظاہر ہے مختلف علاقوں سے آئے تھے. تعلق قادری صاحب اسٹیج پہ تھے اور چودھری شجاع، یہ پرویز الہی، اسی طرح سے شیخ رشید، میں بھی اتفاقاً اسٹیج ہی پہ تھا. کوئی 6 افراد تھے تو میں درمیان میں بیٹھا ہوا تھا. تو گفتگو شروع ہوئی، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی. میری باری آئی، میں نے جا کے گفتگو کی اور اس میں مجمع نے کئی دفعہ نعرے حیدری بھی لگایا اور یا علی بھی کہا اور پھر لبیک یا حسین کا نعرہ بھی لگا. جب میں آ کر بیچنے لگا تو ظاہر ہے میرے ساتھ ایک طرف چودھری شجاع تھے اور دوسری طرف جو ہے یہ شیخ رشید تھے. شیخ رشید نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ٹھیک بولیے. کہا کہ یہ حضرت علی کے نام میں ایک ایسی کرنٹ اور ایک ایسی بجلی ہے کہ آپ سنتے ہیں تو آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. میں نے کہا بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور یہ تاثیر اللہ نے اس نام کے اندر رکھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ حلالی کون ہے اور غیر کون ہے. چونکہ علی سے عشق، علی سے محبت احادیث صحیحہ ہیں، یعنی کوئی مشکوک اور مجہول حدیث نہیں ہے. اور حدیث پر بھی اتفاق شیعہ اور سنی دونوں کا ہے کہ علی سے محبت کے لیے حلالیت ضروری ہے. چاہے کوئی بھی ہو، ہندو ہو، اگر حلالی ہے تو محبت کرے گا. سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی ہو. شرط یہ ہے کہ اگر علی سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ ٹھیک ہے نسل، اور اگر علی سے محبت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں علی کو کس طرح سے مقام خود نبی نے اپنے کلام میں عطا کیا ہے. جب ہم اہل سنت علماء کرام کے کلام کو دیکھتے ہیں، ان کی احادیث کو دیکھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مفکرین کو پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات ہم عام معاشرے کے اندر بعض غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی سنی وہ ہیں جو علی کو نہ مانے، باقی خلفاء کو مانے، اور شیعہ وہ ہیں جو علی کی ولایت کو مانے. ایسا نہیں ہے. علی کی محبت سرمایہ ہے تمام مسلمانوں کا، سنی شیعہ کی تفریق کے بغیر. ہاں، علی کی امامت جس کو ہم ولایت تشریعی کہتے ہیں، ولایت 2 طرح کی ہے، ایک ہے تشریعی اور ایک ہے تکوینی. تکوینی ولایت روح کی خصوصیات اور اس کے سیطرے اور اس کی تاثیر سے عبارت ہے. تکوینی ولایت. تکوینی ولایت کیسے؟ تکوینی ولایت یعنی خدا کی اس تکوینی ولایت کا تسلسل ہے مخلوق میں. اللہ جب کہتا ہے کن تو کیا وہ واقعی کہتا ہے کن؟ ایک سوال ہے. نہیں، اللہ کو کن کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے. چونکہ ہم عموماً یہ سنتے اور پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون اور وہ ہو جاتا ہے. لیکن ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں، اللہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ ہی اس کام کے صدور کی بنیاد ہے. جب وہ کہتا ہے ہو جا تو لفظ کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ارادہ اس مخلوق کے خلق ہو جانے کا باعث ہے. خلق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رستہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا
اپنی باطنی پاکیزگی کے نتیجے میں ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ ارادہ خدا کا زمین پر مظہر بن جائے، ارادہ خدا کا مظہر بن جائے. اور علی مظہر ارادہ خدا کو کہتے ہیں، مظہر ارادہ خدا. علی کی پوری زندگی بچپن سے لے کر نہیں، پیدائش سے لے کر شہادت تک پوری زندگی علی کی اپنی زندگی نہیں ہے، بلکہ ارادہ خدا کا نام علی کی زندگی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ہر پل ارادہ خدا سے عبارت ہے، اور ان کی زندگی کا کوئی پل ایسا نہیں ہے جو ارادہ خدا کے تابع نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مظہر ارادہ خدا ہے، مظہر ارادہ خدا. ہم عام انسانوں کو جب اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات ہمیں کہتی ہیں کہ ایک عام انسان اگر پیدائش سے لے کر تہذیب نفس اور پاکیزگی کے رستوں پر چلتا رہے اور اپنے نفس کو، اپنے ارادوں کو، اپنی باطنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لے، تو صادق آل محمد کی یہ حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی. فرمایا کہ ایسا مومن عام انسان، عام میرے اور آپ کی طرح سے ایک عام انسان جب ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. یعنی وہ شخص اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی اس مرضی کے سانچے میں ڈھال کر ارادہ خدا کا مظہر بن جاتا ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہوتا. علی کا کیا کہنا، اور علی کا مقابلہ کون کرے جو اپنی پیدائش سے ہی اللہ کی مرضی اور اللہ کے ارادے کے مظہر کا نام ہے. لہذا جب ہم ولایت کو دیکھتے ہیں تو ولایت اس حوالے سے دو طرح کی ہے. ایک یہی ولایت جس کو ہم تکوینی کہتے ہیں، یا پاکیزہ زندگی گزارنے کے نتیجے میں، یا پھر اللہ کے ارادے اور انتخاب کے نتیجے میں. معصومین اللہ کے ارادے اور انتخاب کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب پڑھے نا، ویطہرکم تطہیرا. صلوات بھیجئے میرے محمد و آل محمد. وعجل فرجہم. یہ جو انما یرید اللہ ہے، بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے. یہ ارادہ کیا ہے؟ ان ہستیوں کا ابتدا سے انتہا تک ہر چیز میں تمام آلودگیوں سے پاک ہو کر ارادہ خدا میں ڈھل کر زندگی گزارنا، یہ اللہ کا ارادہ ہے. لہذا ان ہستیوں کو جو کمال عطا ہوا ہے وہ اللہ کے اس ارادے کے نتیجے میں عطا ہوا ہے. لہذا یہ پاکیزہ ترین اولیاء خدا ہے. اور پھر ان کے نقش قدم پر چل کر جو بزرگ، جو پاکیزہ لوگ، جو علماء، جو عرفاء، جو فقہاء، جو عارفین اس مقام ولایت تک پہنچتے، اگرچہ ولایت کے مختلف درجات ہیں، جس بھی درجے پر وہ پہنچتے ہیں وہ ان کی تأثیر اور ان کے پیروکاری کے نتیجے میں اپنے باطن کو پاکیزہ کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جو اس ولایت کے جتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی ولایت اور تصرف در عالم کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہو جاتا ہے. یہ جو ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے سنتے ہیں، اولیاء اللہ کے حوالے سے پڑھتے بھی ہیں کہ وہ جب کچھ کہتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا، وہ مریضوں کو شفا دیتے تھے،
وہ لوگوں کی تنگ دستی دور کر دیتے تھے. جیسے آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی کے حوالے سے ہے کہ ان کی بارگاہ میں لوگ روز آتے تھے, وہ صرف جائے نماز کے نیچے ہاتھ ڈالتے, پیسے نکالتے, پوچھے بغیر اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے. روز جائے نماز کے نیچے ہاتھ ڈالتے, پیسے نکالتے, اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے, اور اس کی جتنی ضرورت ہوتی پیسے بھی اتنے ہی نکل آتے. یہ کیا ہے؟ تصرف در عالم, اس کائنات پر تصرف. اولیاء کا تصرف اپنی اس ولایت کی حد پر آئے, اور انبیاء اور ائمہ اطہار کا تصرف اپنے اس حد میں جہاں پر وہ ہیں, اپنے اس مقام اور مرتبے پر جہاں پر وہ ہیں. مثلا سمجھانے کے لیے عرض کروں گا, ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں, قریش کے سرداروں میں سے کوئی سردار, عرض کیا یا ابن رسول اللہ, میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. فرمایا کہ میری بیٹی کا رشتہ اللہ نے طے کرنا ہے اور اللہ ہی نے ارادہ کرنا ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ سمجھا کہ یہ شاید مجھے دینا نہیں چاہ رہے ہیں یا انکار نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن دینا بھی نہیں چاہ رہے ہیں, اس لیے اس طرح کا کوئی جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. فوراً کہا یا رسول اللہ, میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا, میرے پاس اتنے گھر ہیں, اتنے محلات ہیں, اتنی حویلیاں ہیں, اتنے باغات ہیں, اتنے کھجور کے درخت ہیں. اس زمانے میں یہی چیزیں انسان کی دولت شمار ہوگی. اور میرے پاس اتنے سرخ اونٹ ہیں, اتنے گائے اور بکریاں اور بھیڑیں ہیں, تو بڑی آسودہ زندگی ان کی گزرے گی. جب یہ حوالے اس نے دینے شروع کیے, ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نبی کریم نے کیا کیا؟ نبی کریم نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ نبی کریم کے چہرے پر جلال کی کیفیت رونما ہوئی, نمودار ہوئی. آپ نے زمین سے سنگریزے اٹھائے, یوں پھینک دیے. وہ سنگریزے جب زمین پر گرے تو سارے کے سارے ہیروں کی شکل میں تھے. جب ان ہیروں کو اس سردار قریش نے دیکھا تو پریشان ہو گیا, کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا کہ تم اس دنیا کی اس جھوٹی دولت کا سہارا لے کر اگر ایسی بڑی بڑی باتیں کرو گے کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے, تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں پر ہماری ٹھوکر لگتی ہے وہ دنیا کے لیے دولت بن جاتی ہے. یہ ٹھوکر لگ کر دنیا کا تبدیل ہو جانا, ہاتھ کا لگ کر پتھر کا یا کنکریوں کا ہیرا بن جانا, یا کسی ذرے کو ہاتھ میں لینے کے بعد اس کا تسبیح ہے خدا کی آواز بلند کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ وہی تصرف ہے, یہ وہی ولایت ہے. حضرت عیسیٰ اگر مردہ کو زندہ کرتے تھے تو کس بنیاد پر؟ ولایت کی بنیاد پر. اگر مریض کو شفا دیتے تھے کس بنیاد پر؟ ولایت کی بنیاد پر. لیکن ان کی ولایت کا درجہ اس مقام پر ہے. اور ایک عام انسان جو غیر معصوم ہے, غیر نبی ہے, غیر معصوم ہے, غیر امام ہے, وہ بھی اپنی اسی جد و جہد کے نتیجے میں اس ولایت کے ایک مقام اور ایک درجے تک پہنچ سکتا ہے جو اس کے تصرف میں ہے, اس کی حد میں ہے, اس کے برتن کے مطابق ہے, جتنا اس کا ظرف ہے. لہذا ولایت کا ایک پہلو یہ ہے, اور یہ سب کے لیے اوپن ہے, سب کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. دوسری طرف ولایت تشریعی ہے, ولایت تشریعی. یہ جو ہمارا اہل سنت کے ساتھ اختلاف ہے, یہ کس میں ہے؟ ولایت تشریعی میں ہے یا ولایت تکوینی میں ہے؟ کس میں ہے؟ اگر آپ تکوین تو سمجھ گئے نا کہ تکوینی ولایت کیا ہوتی ہے. چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ولایت تکوینی ہے, سورج کو پلٹانا ولایت تکوینی ہے, فرشتوں کا نزول آپ کے ارادے کے نتیجے میں ولایت تکوینی ہے, کسی مردہ کا زندہ ہو جانا ولایت تکوینی ہے, بیمار کا شفا پا جانا ولایت تکوینی ہے, کھانے میں ایسی برکت کہ ایک پلیٹ پر 1400 افراد کھائیں, پیٹ بھر جائے اور اس کے بعد بھی کھانا باقی رہے, ولایت تکوینی ہے. میں فضائل نہیں بیان کر رہا اس وقت, آپ کے ذہنوں کو کھول رہا ہوں. ذرا سوچیں گے ولایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ولایت تکوینی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے دوسروں کے ساتھ وہ
امیر المؤمنین کی ولایت تکوینی پر ہے یا ولایت تشریعی پر؟ تشریعی کیا ہے؟ تشریعی یہ ہے، ولایت تشریعی یہ ہے، ہم من حیث فرزند مکتب اہل البیت یہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں کہ وہ ہستی جس کو اللہ نے تکوین کی ولایت عطا کیا ہے، اس کون و مکان کی ولایت عطا کی ہے، اسی کو اللہ نے تشریع کی ولایت بھی عطا کیا ہے۔ اور تشریع کی ولایت کیا ہے؟ یعنی انسانوں کی زندگی کے نارمل وہ امور جس کا تعلق حکومت سے ہے، جس کا تعلق معاشرہ سازی سے ہے، جس کا تعلق لوگوں کی اپ گریڈیشن سے ہے، جس کا تعلق لوگوں کی تربیت سے ہے، جس کا تعلق لوگوں کی تعلیم سے ہے، جس کا تعلق لوگوں کی فکری رہنمائی سے ہے، جس کا تعلق حلال اور حرام سمجھانے سے ہے، جس کا تعلق انسانی معاشرے کے اندر ایک نظام حکومت دینے سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام امور اس کو زیادہ آنے چاہیے جس کو پوری کائنات کی تکوینی ولایت عطا کی گئی ہے، یا اس کو جس کو ناک صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا؟ ہمارا اختلاف آ کر یہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ بعد از رسول ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ جو ولایت تکوینی ہے، اس ولایت تکوینی کے حوالے سے علی کے مقابلے میں کوئی اور ہے ہی نہیں کائنات میں، کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اب بھی دیوبندیوں کے اندر پیری فقیری کا سلسلہ ہے، بیعت کا سلسلہ موجود ہے۔ دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث کے اندر یہ سلسلہ اب بھی موجود ہے، بریلویوں کے اندر تو ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ موجود ہے۔ آپ کسی بریلوی عالم سے پوچھیں، کسی دیوبندی عالم سے پوچھیں، کسی اہل حدیث عالم سے پوچھیں، یہ جو آپ کے پاس بیعت کا سلسلہ ہے، آپ فلان کی بیعت کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی ولایت کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، یہ سلسلہ اوپر چلتے ہوئے آپ نے فلان کی بیعت کی، وہ کسی اور کا بیعت ہے، وہ کسی اور کا، وہ کسی اور کا، یہ سلسلہ کہاں پہنچتا ہے؟ سب بلا کسی اختلاف کے یہ بیان کریں گے کہ اس طرح کی ساری بیعتوں کا منبع و مرکز علی کی ذات ہے۔ تو ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ منبع فیض اللہ کے حکم سے اور اللہ کے ارادے سے علی کی ذات ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حکم، ارادے اور اللہ کی مرضی سے اس کائنات کے ذرے ذرے تک اگر کوئی فیض پہنچتا ہے تو وہ ولی خدا کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور پہلے ولی خدا نبی کے بعد کون ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میرا خیال ہے آپ لوگ تھک گئے، مجھے محسوس ایسے ہو رہا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ کے سلوات کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ لوگ ذرا شاید بحث اور گفتگو بھاری تھی۔ علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان پر تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، جو علی کی محبت ہے نا، یہ علی کی محبت ہے نا، یہ علی کی محبت بڑی عجیب محبت ہے، واقعی بڑی عجیب محبت۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کہیں پر اگر آپ کو اچانک کوئی ایسا بندہ نظر آئے جس میں آپ کو لگے کہ اس کے اندر علی کی ولایت ہے، تو آپ کا دل اچھلتا ہے اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک دفعہ ضرور ملوں۔ کیوں؟ وہ شخص اہم نہیں ہے، آپ کے لیے اہم علی کی محبت، علی کی مودت اور علی کی ولایت ہے۔ خوشی ہوتی ہے اندر،
جب علی کا کوئی موالی ملتا ہے، اور اسی طرح سے علی کا کوئی دشمن نظر آئے تو اندر جو ایک تاریکی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انقباض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی علی ہی ہے، چونکہ علی خود اپنے وجود اور اپنی ذات میں جامع ازداد ہیں. جامع ازداد. آپ کو دنیا میں کوئی اور انسان ایسا نہیں ملے گا جس میں دو متضاد صفات موجود ہوں. انسان ایسا نہیں ملے گا. کوئی رحم دل ہے تو وہ صرف رحم دل ہے، کوئی شقی ہے تو وہ صرف شقی ہے، کوئی بہادر ہے تو وہ صرف بہادر ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات میں جو صفات خدا کہلاتے ہیں وہ اس مقام پر ہیں جس کے بارے میں حدیث نے ہم سے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے آراستہ کرو. تخلقوا باخلاق اللہ. اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں ڈالو. اگر اللہ کی صفات کو پہچاننا چاہیں تو علی کی ذات کو دیکھ لیں. علی کی ذات کو دیکھ لیں. اس لیے کہ اللہ جہاں پر رحیم اور کریم ہے اور رحم اور کرم کا مظہر ہے، علی بھی آپ کو وہیں پر رحم اور کرم کا مظہر نظر آتے ہیں. اور جہاں اللہ غیظ اور غضب کا مظہر ہے وہیں پر علی بھی غیظ اور غضب کا مظہر نظر آتے ہیں. علی کا بغض بھی اللہ کے لیے ہے، علی کا رحم بھی اللہ کے لیے ہے. ایسی جامع ازداد شخصیت. یہی وجہ ہے کہ علی سے محبت کرنے والے بھی ساری حدیں پھلانگ گئے اور علی سے بغض رکھنے والے بھی ساری حدیں پھلانگ گئے. دنیا میں کوئی انسان آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا، حتیٰ انبیاء میں ایسا نہیں ملے گا جس پر اس حد تک متضاد افکار نے اجتماع کر لیا ہو. متضاد افکار نے. جس نے علی سے بغض کیا، بغض کا اظہار کیا، وہ اپنی نفرت میں اس مقام تک پہنچا جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچا. اور جس نے علی سے محبت کی، اس محبت میں زیادتی کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچا علی کی محبت میں جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچا. علی کی ذات میں یہ معجزہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ معجزہ. اس لیے یہ جو اختلاف ہے باقی مکاتب فکر کے ساتھ تشیع کا، وہ ولایت تکوینی میں نہیں ہے، وہ ولایت تشریع میں ہے. سمپل سی بات ہے بھائی. جو شخص کہے مجھ سے آسمان کے رستے پوچھ لو زمین سے زیادہ بتاؤں گا، مجھے یہ بتاؤ وہ زیادہ حکم جہان بانی جانتا ہوگا یا وہ جو کہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا تھا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ تعصب کی بات نہیں ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ دونوں چیزیں اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں اور تشیع نے بھی نقل کی ہیں. وہ والی حدیث بھی نقل ہوئی ہے اور یہ والی حدیث بھی نقل ہوئی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ مسئلہ سقیفہ کا ہے. سقیفہ کا حتیٰ غدیر کا بھی نہیں ہے. غدیر میں اقرار ہے، سقیفہ میں انکار ہے. غدیر سے سقیفہ تک کا سفر ٹھیک ہے، سقیفہ سے آگے کے سفر میں پھر بجری ڈال دی گئی اور کھدائی ہو گئی، سڑک جو ہے خراب ہو گئی اور نتیجتاً لوگ اس رستے پر چل پڑے جو رستہ نبی تک آپ کو نہیں پہنچاتا. اس لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت تشریعی کا مسئلہ ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے کمیونٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تشیع کے اندر بعض لوگ اپنے آپ کو ایکسٹریم پہ لے جا کے شیعہ سمجھتے ہیں اور اپنے مخالفین کو ناقص شیعہ سمجھتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم
بڑے ٹیک کے مولائی ہیں اور اپنے مخالفین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو مقصر ہیں اور مقصر ہونے کی وجہ سے یہ ہیں وہ ہیں. ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. جو شخص علی کو پہچانتا ہو وہ نہ غالی ہو سکتا ہے نہ مقصر ہو سکتا ہے. علی کو جو پہچانتا ہے، جو اس کے مقام کو پہچانتا ہے، علی کے مرتبے کو، خود سے نہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں، خود سے نہیں نبی کے کلام کی روشنی میں، خود سے نہیں خود علی کے کلام کی روشنی میں، خود سے نہیں بلکہ ائمہ اطہار کے کلام کی روشنی میں وہ جانتا ہے کہ علی عبد خدا ہے اور مولائے کائنات ہے. عبد خدا اور مولائے کائنات، اللہ کا بندہ. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ خود خدا نہیں ہوتا. جو خود مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہوتا. لہذا یہ عقل کی کمی کا نتیجہ ہے. کوئی شخص اس طرح سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی سے واقف ہے ہی نہیں. علی کی راتوں کی عبادتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا عبد ہے. علی کی مناجاتیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسا عاجز انسان ہے. علی کی مناجاتیں بتاتی ہیں. علی کی تنہائیوں کا گریہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا، جو علی کا خالق ہے، کتنا بڑا عاشق ہے. علی کی تنہائیوں کا گریہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہے. اور دوسری طرف علی کی فضیلت، میری اوقات کیا کہ ہم علی کی فضیلتوں کا احاطہ کر سکیں. میری اوقات کیا، کوئی خطیب کیا، کوئی ذاکر کیا، کوئی عالم کیا، کوئی فقیہ کیا، کوئی عام انسان کیا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ علی کی فضیلتوں کا دائرہ بنا دے. علی کی فضیلتوں کی صرف ایک ہی ریڈ لائن ہے، صرف ایک ریڈ لائن. وہ کیا ہے؟ علی خدا کا بندہ ہے. علی خدا کی مخلوق کا نام ہے. علی خدا کا عبد ہے. عبد اللہ ہے، مخلوق خدا ہے. لیکن اس کے بعد جتنی بھی فضیلتیں آپ سوچنا چاہیں، تصور کرنا چاہیں، تو آپ تصور کرتے رہیے. آپ کا تصور آپ کے ذہن کے حدود کے اندر قید ہے، اور آپ کا ذہن مخلوق ہے، اس کی ایک حد ہے. علی آپ کے ذہن کے ان حدوں سے ماورا وہ ہستی ہے جس کے فضیلتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے. اس لیے علی کو علی کی زبان سے پہچانیے. علی کو خود نبی کی زبان سے پہچانیے. علی کو حسن و حسین کی زبان سے پہچانیے. اگر وہ ہم پر حجت ہے خدا کی طرف سے، نبی کریم ہم پر حجت ہے نا، خود مولا علی حجت ہے نا، امام حسن حجت ہے نا، امام حسین بھی حجت ہے نا، اسی طرح سے باقی جتنے بھی ائمہ ہیں ہم پر حجت ہیں یا نہیں؟ اس حجت کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی مرضی ان پر ٹھوسوں یا ان کی مرضی کے سامنے اطاعت کروں؟ اس حجت کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی خواہشات کے مطابق کروں یا ان کی خواہشات کے مطابق کروں؟ میں اپنی خواہشات کے مطابق کروں گا تو ابلیس بن جاؤں گا، ان کی خواہشات کے مطابق کروں گا تو عبد بن جاؤں گا. اس لیے میرے لیے رستہ واضح ہے، یا ابلیس بنوں یا عبداللہ بنوں، یا ابلیس بنوں یا عبد محمد بنوں، عبد علی بنوں. یہ جو عبد علی بننا عبودیت کے معنی میں نہیں ہے، غلام کے معنی میں ہے. یعنی میں علی کا غلام بنوں. علی کا غلام اگر بننا چاہوں تو پھر میری خواہش کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب
نہیں ہے. غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے؟ آقا جو کہے اس کے مطابق کرے، جہاں روکے اس کے مطابق رکے. اپنی مرضی نہیں ہے. عبدیت کا مطلب ہی یہی ہے، غلامی کا مطلب ہی یہی ہے. لیکن اگر میں اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں علی کو ایسا سمجھوں، تو یہ آپ کا جی چاہتا ہے، اللہ نہیں کہتا. آپ کا جی آپ کا خدا بن جائے تو پھر آپ عبداللہ نہیں ہیں بلکہ عبد الشیطان ہیں. لہذا بڑی واضح لکیر ہے ان دونوں چیزوں کے درمیان. ایک طرف علی کی فضیلتیں اور ان فضیلتوں پر ایمان لانا اللہ کے کلام، نبی کے کلام، ائمہ اطہار کے کلام کی روشنی میں، اور دوسری طرف اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لینا. یہ بت پرست لوگ تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے. ان کو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں سے محبت ہوتی. کہتے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی عبادت کریں گے. اللہ کی طرف سے آتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر عبودیت ہے، اگر بندگی ہے، تو پھر وہ میری اطاعت کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق نہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہ جو غدیر کا دن ہے، غدیر کے دن کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہی وہ دو راہ ہے جس میں سے ایک راہ آپ کو ماضی کے تمام انبیاء سے جوڑنے اور مستقبل میں اللہ کی اطاعت کی انتہا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور دوسرا رستہ، جتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، گمراہی، ضلالت، تاریکی اور فنا کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس دو راہے کی ابتدا غدیر ہے، اس لیے غدیر کو پہچانیے، غدیر کو پہچانیے. کل سے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کا بڑا اچھا یقیناً تعلق ہے، چونکہ آج کی دنیا میں ہر بندہ اس میں مبتلا ہے. کل سے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں غدیر اور 18 ذی الحج کو اس کے اصل روٹ سے منحرف کرنے کے لیے. ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ اس کو فلان صاحب کی موت کا دن قرار دے دیا جائے، فلان صاحب کی شہادت کا دن قرار دے دیا جائے، اور نتیجتاً اصل جو روح ہے اس سے لوگوں کو منحرف کیا جائے. یہ آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں. جیسے تب تھی ویسے اب ہے. تب امویوں کی پوری کوشش یہ رہی کہ جہاں دین کی کوئی بات ہے اس سے ایک اور رستہ نکال کر امت کو اس رستے پر ڈال دیا جائے اور دین کے رستے کو بند کر دیا جائے. امویوں کی ہمیشہ یہی کوشش ہے، ان کو بھلانے کے لیے ادھر نیا رستہ. ایک میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. میں ظاہر تنقید نہیں کر رہا، صرف اس زمانے میں جو اقتدار میں موجود لوگ تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق دین کی شکل کو نئے سانچے میں ڈھال کر اہل البیت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے، ایک چھوٹا سا اور ہلکا سا نمونہ. کون تھے؟ اموی. آج بھی ان کا اثر آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، آج بھی نظر آتا ہے. آپ نے یہ جملہ شاید سنا ہو، نہ سنا ہو تو آج سن لیجیے. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا والے، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں اہل البیت کے حوالے سے تذکرے کے ساتھ ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا، یہ جملہ بڑا ہی زبردست جملہ، کہا کہ اموی اہل البیت کا نام مٹانے اور جعلی حدیثیں گڑھنے کے لیے جس طرح سے اشرفیاں تقسیم کرتے تھے معاشرے کے اندر اور مولویوں کا پیٹ بھرتے تھے، ان کی زبانوں پر تالے لگا دیتے تھے، آج ایک عرصہ گزر گیا، امویوں کی حکومت ختم ہو گئی، امویوں کی اشرفیاں بھی ختم ہو گئی، لیکن ابھی امویوں کے اشرفیوں کی جھنکار اب بھی باقی ہے، اور اس کی وجہ سے آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے،
امیر المؤمنین کی عظمت کو گھٹانے، نبی کریم کے مقام کو نیچے لانے کے لیے ایسی ایسی احادیث اور ایسی ایسی چیزیں گڑھی گئی ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ نبی تو ہماری کی طرح تھے، علی تو ہماری طرح تھے، علی اور باقیوں میں کوئی فرق تو تھا ہی نہیں، علی بھی ویسے ہی جیتے تھے جیسے دوسرے۔ اس لیے شراب کی حدیث، علی سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جھگڑے کی حدیث، جو امویوں کی گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، یہ تمام اس طرح کی حدیثیں کیوں گڑھی گئیں؟ وجہ واضح ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو منحرف کیا جائے۔ ابھی آج کے دور میں آپ لوگ جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں کسی کی تقریر اٹھائی جاتی ہے، کسی کی تقریر اٹھانے کے بعد اس کے مختلف جملوں کو جوڑ کر ایک پوری تقریر بنا دی جاتی ہے۔ اب وہ کس سیاق میں کون سا جملہ کہہ رہا تھا، اگلے جملے کو کہیں اور سے لا کر وہاں پر اس نے جوڑ دیا گیا۔ اب سننے والے کو لگتا ہے کہ یہ تو فلان کی تقریر ہے، آواز بھی اس کی ہے، جملے بھی اس کے ہیں، اور کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ سچ ہوگا۔ اور حقیقت پوچھو تو وہ اس کے 180 ڈگری برعکس۔ ان دنوں خصوصاً ان الیکشن میں بہت کچھ اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے دیکھی ہیں۔ یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ تب کی روایت ہے۔ وہاں سے یہ شروع ہوا، نبی علیہ السلام کے جملوں میں، آپ کی احادیث میں کاٹ کوٹ اور ادھر کا ادھر ملانا، ادھر کا ادھر ملانا، تاکہ ایک ہی ہدف حاصل کیا جائے کہ نبی نے جن ہستیوں کے تقدس کو آسمان پر دکھایا ان کو زمین پر لایا جائے، اور جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کو آسمان پر پہنچایا جائے۔ لہٰذا اس کے لیے ہوش کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے، احادیث کے کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں اس طرح کی صورتحال اگر تب تھی تو لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے۔ آج بھی ایسا ہی، آج بھی ایسا ہی۔ آج ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں بس گفتگو کے آخری حصے تک پہنچاؤں، ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ واجل فرجہم، یہ واجل فرجہم بھولیے مت۔ آج کے زمانے میں آپ کا امام کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولے نا، کون ہے جی؟ مجھے آواز آپ کی نہیں آئی۔ امام زمان ہے، امام زمان ہے۔ امام زمان اور ہمارے درمیان رشتہ کیا ہے جی؟ امام زمان اور ہمارے درمیان رشتہ کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ کوئی ایک جملہ کہے، مجھے سمجھ تو آئے، رشتہ کیا ہے؟ وہ امام ہے، اور ہمارا رشتہ کیا ہے آپس میں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجیے۔ اس وقت یہ جو آپ سانس لے رہے ہیں، یہ سانس امام زمان کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ ہمارا رشتہ ایسا ہے۔ یہ جو آپ زندہ ہیں، آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ اللہ کا فیض ہے یا نہیں؟ فیض خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی سانسوں کی رفت و آمد فیض خدا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، فیض خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی زبان بول رہی ہے، فیض خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے کان سن رہے ہیں، فیض خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، فیض خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو فیض ہے، اس فیض کو مجھ اور آپ تک پہنچانے کے ذریعے کا نام مہدی آل محمد ہے۔ اللہم اس لیے کہ حدیث ہے، حدیث لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا، اگر اللہ کی حجت زمین پر قائم نہ ہو تو یہ زمین قائم نہ رہے، اہل زمین قائم نہ رہے، مخلوقات قائم نہ رہے۔ یہ جو آپ شبائے قدر میں اللہ سے قدر کی رات میں مانگتے ہیں،
میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ آج وہ دن نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. وہ جو آپ کو ملتا ہے صرف آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. شب قدر میں جو کچھ مل رہا ہوتا ہے وہ صرف آپ کو نہیں مل رہا ہوتا. جو بھی مخلوق ہے، جو بھی مخلوق ہے، حتیٰ یہ مائک بھی، یہ بھی مخلوق ہے. اس مخلوق کی بھی ایک زندگی ہے. زندگی کی نوعیت مجھ سے اور آپ سے مختلف ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر ایک حیات ہے، نوعیت الگ ہے. اس الگ نوعیت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ماں اور من میں بڑا فرق ہے. من جاندار اور باروح چیزوں کے لیے اور ماں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ جو ہم نبی کریم کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آپ نے کنکریاں اٹھائیں، کنکریوں نے تسبیح کہنا شروع کر دیا. وہ کنکریاں تو بے جان تھی نا، بے جان تھی یا نہیں، لیکن تسبیحیں کیسی پڑھی؟ یعنی ان کے اندر بھی ایک حیات کی الگ نوعیت ہے اور موجود ہے، اور اس کے تقاضے ہیں، اس کے تقاضے ہیں. تو یہ جو مجھے آپ کو ان تمام موجودات کو جو کچھ ملتا ہے وہ کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ چاہے شب قدر میں، چاہے بعد کے پورے سال میں. شب قدر میں مقدر بنتی ہے اور باقی سال میں آہستہ آہستہ ہمیں اپنی تقدیر اور مقدار کے مطابق عطا ہوتی ہے. کس کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے؟ مہدی فاطمہ کے ذریعے سے. جس مہدی فاطمہ سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے، اس کو ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے. آپ اگر یہاں سے باہر جائیں، کوئی شخص آپ کو ایک نئی گاڑی کی چابی پکڑا دے تو آپ اس کو ساری زندگی نہیں بھول سکتے ہیں، جبکہ اس نئی گاڑی کی قیمت زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی؟ 30-40 لاکھ ہوگی. آپ ساری زندگی اس کو فراموش نہیں کر سکتے. جس ہستی کی وجہ سے میرا پورا وجود، میری پوری ہستی لمحہ 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 قائم بھی ہے، دائم بھی ہے، اور اس میں تسلسل بھی ہے. اور ہر آن جب وہ فیض کا سلسلہ رک جائے تو میں فنا ہوں اور ختم ہوں. اس ہستی کا نام مہدی آخر الزمان ہے. لہٰذا جب آپ درود بھیجیں تو درود میں اس ہستی کے ظہور کی دعا ضرور مانگیں. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اس میں ایک نقطہ اور عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. ابھی مولا علی کا ہم جشن منا رہے ہیں، مولا علی کی ولایت کا جشن منا رہے ہیں. مولا علی کی ولایت کے انتہا کا نام مہدی آخر الزمان کی ولایت ہے. وہ ولایت اس زمانے کی. اور آج کا ولی کون ہے؟ آج کا ولی کون ہے؟ امام زمان ہے، امیر المومنین نہیں. امیر المومنین کی ولایت ختم نہیں ہوئی، لیکن آج کا ولی کون ہے؟ ولی امام زمان ہے. اس لیے عالم تکوین میں، عالم تکوین میں، یہ یاد رکھیے، عالم تکوین میں جب اللہ کی طرف سے کوئی فیض انسان تک پہنچتا ہے تو اس فیض کا پہنچنے کا منبع اور رستہ آج کے دور میں امام عصر ہیں. لہذا ہمارے بہت سارے اولیاء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب ہم نبی کریم سے مانگتے ہیں، جب ہم مولا علی سے مانگتے ہیں تو مولا علی بھی حکم دیتے ہیں امام زمان کو کہ تم یہ کام کرو، اس لیے کہ تمہاری ولایت ہے اور تمہارا اختیار ہے، زمانہ ان کا ہے، اس لیے ان سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کیجیے. ہر آن ہر پل اٹھتے بیٹھتے صلوات ضرور پڑھیے، اور اس ہستی کو اپنی صلواتوں میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے عنوان سے شریک ضرور کیجیے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آپ بھی تھک گئے ہوں گے، میں بھی صبح سے مسلسل لگا ہوا ہوں مختلف علاقوں میں. ابھی بھی میں چکوال کے ایک بہت بڑا اجتماع تھا، وہاں سے فارغ ہو کے ابھی آ رہا ہوں. میں بھی تھک گیا ہوں، اس لیے آج زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے.
کسی اور موقع پر اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سما خراشی اس سے زیادہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے دلوں کو علی کی نورانیت کا مرکز قرار دے، ہم سب کو علی کی ولایت کے اس مرکز سے ہمیشہ متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سانسیں لینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سب کچھ اس ہستی سے شروع ہو اور اس ہستی پر ختم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے مراجع اعظام مجتہدین کرام خصوصاً رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ علی کی ولایت کے آج نفاذ کے لیے جہاں جہاں کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں میں ہمیں بھی شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، علی کی محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ جب ہماری موت آئے، چاہے آج، چاہے کل، چاہے کسی اور موقع پر، ہماری موت کو ہمارے استغفار سے شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس موقع پر فرشتے سے پہلے علی اور آل علی کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع، ہمارا مونس، ہمارا ہمدم اور ہمارا سرپرست اور ولی قرار دے، اور محشر کی اس سخت ترین دن اور گرمی میں اللہ سے دعا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خدایا ہمارے قلوب کی کثافتوں کو نورانیت اور پاکیزگی میں تبدیل فرما۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، ان تصلی علی محمد و آل محمد، وأن تجعلنا من مواليه ومن مواليها، واغفر لنا ذنوبنا، وصل على محمد وآله الطاهرين۔